نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ اب آپ ذی وقار مختصر پیغام ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے جو ولی ہیں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی پیر و مرشد ہیں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے، اور بابا فرید الدین گنج شکر پیر و مرشد ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کے۔ اب اس میں جو حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی ہیں، ان کی تقریباً 4 سے 5 سال عمر تھی۔ ان کی والدہ محترمہ ان کو استاد گرامی کے پاس مدرسے میں لے کر گئی تاکہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور پہلا سبق پڑھے۔ ان کے استاد گرامی حضرت قاضی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ بہت بڑے پائے کے ولی ہیں۔ انہوں نے جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو پہلا سبق پڑھانے کا ارادہ فرمایا، پہلا سبق دیا، تو آپ حیران ہو جائیں گے بات سن کے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے پہلے سبق میں تقریباً 14 سے 15 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد صاحب اور سارے لوگ حیران ہوئے اور فرماتے بچے مزید آگے پڑھو۔ آپ فرماتے نہیں مجھے اتنا یاد ہے، آگے نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ استاد صاحب نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے یاد کر لیے اور آگے تم کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہو؟ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ میری والدہ محترمہ کو قرآن پاک کے سپارے یاد تھے۔ جب وہ گھر میں کام کاج کرتی، دیگر مصروفیات رکھتی، تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ جب میری والدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں نے شکوے مادر میں اتنے سپارے یاد کر لیے اور آپ کو سنا دیے۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی سلطان الہند کے خلیفہ اعظم ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ خزانہ غیب سے روٹی عطا فرمایا کرتا تھا، جس سے ان کی گزرو بسر ہوا کرتی تھی۔ جب ان کا وصال ہوا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے یہ وصیت لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو۔ وصیت نامہ پڑھ دیا گیا۔ اب اس جنازے میں بڑے بڑے اولیاء کاملین اور عاشقان رسول موجود تھے۔ وصیت کے مطابق سب نے کہا کہ تہجد کی نماز کبھی نہ کبھی تو فوت ہو ہی جاتی ہے، اب ان کی نماز ہم کیسے پڑھائیں؟ سارے بڑے بڑے ولی موجود تھے، پیچھے ہٹ گئے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے اب کون آگے بڑھا؟ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے مسلمانوں۔ اس وقت اگر جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے بڑھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، ملک ہندوستان کا اس وقت بادشاہ جس کو دنیا سلطان شمس الدین التمش کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ آگے بڑھا اور وہ فرماتے ہیں اے میرے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی، آج آپ دنیا سے پردہ کر گئے لیکن میرے راز کو آپ نے فاش کر دیا۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں تہجد کی نماز کو ضائع نہیں کیا۔ لہذا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ اس وقت بادشاہ سلطان شمس الدین التمش نے، علماء فرماتے ہیں مجاہد عظیم، سپاہ سالار عظیم، دشمنوں کی سرکوبی کرنے والے عظیم مجاہد کا نام سلطان شمس الدین التمش تھا۔ مسلمانوں یہ آخری پیغام ہے، سلطان شمس الدین التمش جیسے جب بادشاہ اس پاک سرزمین پہ حکمرانی کرتے تھے، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ دنیا کے کسی خطے میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہو، نبی پاک کی بے حرمتی ہو، لیکن آج جب عمران خبیر جیسے حکمران مسلط ہوئے، شہباز جیسے حکمران مسلط ہوئے، وہ لال حویلی کی پیداوار کا جب ہم پہ مسلط ہوا
تو پھر قرآن پاک جلایا گیا، نبی پاک کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن اتنے بے حیا اور بے غیرت کی تصویر بنے رہے۔ لال حویلی کی پیداوار کیا بولیں گے؟ کیا عمران خان جواب دے گا؟ کیا شہباز جواب دے گا؟ ان سے ہرگز توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ جب پہ قرآن پاک پہ حملہ ہوگا، نبی پاک کی ناموس پہ حملہ ہوگا، تو وہ حرام کے پیداوار حکمران کبھی بھی جواب نہیں دیں گے کفار کا منہ بند کرنے کے لیے۔ جب میدان میں نکلیں گے تو یہ عاشق رسول میدان میں نکلیں گے۔ آپ کی ماما کو سلام ہے، آپ کے باپوں کو سلام ہے کہ اتنا شعور دیا کہ آج جب قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تو یہ عاشقان رسول سڑکوں پہ نکلے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اگرچہ ہاتھ میں کچھ نہیں لیکن محبت قرآن کا اظہار کر رہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ہندوستان کے بہت بڑے مفتی ابھی زندہ ہے، مفتی سلمان ازہری صاحب۔ ہندوستان میں ایک پنڈت نے نبی پاک کی گستاخی کی، مفتی صاحب نے ان کو پیغام دیا کہ تم آؤ دہلی کی سرزمین پہ، استاد صاحب ابھی بات کر رہے تھے، دہلی کی سرزمین پہ نکلو اور ایک آگ جلائی جائے۔ اے پنڈت تم بھی داخل ہو جا، میں بھی چھلانگ لگا دیتا ہوں، جو بچ گیا وہ حق پر ہوگا، جو چل گیا وہ باطل پر ہوگا۔ یہ جب انہوں نے کلپ جاری کیا، مفتی سلمان ازہری صاحب نے، خلیفہ تاج الشریعہ، جب ان کا کلپ پورے ہندوستان میں وائرل ہوا، سب لوگوں نے اس پہ اپنے اشتہار کا اظہار کیا۔ اب ایک مفتی صاحب کہتے ہیں میرے پاس ایک جو ہے درویش آیا، ملنگ تھا۔ کیا تھا وہ؟ اس کی ظاہری حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ نشئی تھا، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ نشے وغیرہ کا اور دیگر مندریاں انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہوئی تھی، اور یہ جو نوجوان یہ ملنگ وغیرہ جسم پہ نشانات بناتے ہیں، یہ سارے اس نے لگایا۔ عجیب و غریب حالت تھی ایک ملنگ کی اور شرابی کی، نشے والے کی جو حالت، اسی حالت میں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے مفتی صاحب میں نے آپ کا یہ کلپ سنا کہ آپ نے اس گستاخ پنڈت کو چیلنج کیا ہے مباہلے کا۔ میں نہیں جانتا ہوں مباہلہ کیا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں مناظرہ کیا ہوتا ہے، آپ نے چیلنج کیا ہے کہ وہ گستاخ پنڈت بھی آئے، میں بھی آتا ہوں، آگ میں چھلانگ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب میں گناہگار ضرور ہوں، میں اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا، میری شکل پہ نہ جاؤ، میں نشئی ضرور ہوں، ملنگ ضرور ہوں، لیکن میرے دل کے اندر ابھی ایمان کی غیرت موجود ہے۔ آپ کو آگ میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے میں آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم مسلمان آج بھی گناہگار ضرور ہے لیکن رسول اللہ کے غدار نہیں ہے، رسول اللہ کے وفادار ہیں، قرآن پاک کی حرمت کے وفادار ہیں۔ اس وفاداری کا اظہار یہ ساتھیوں نے، جوانوں نے کیا۔ اللہ تمہاری جوانی کو سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور دعا کرو تخت پاکستان پہ بلکہ تخت دہلی پہ بلکہ تخت ہندوستان پہ کوئی عاشق رسول جلوہ فرما ہو جائے، اور ان گستاخان رسول کا انشاءاللہ اس دن سید خرم شاہ صاحب نے پیر محترم نے اعلان کیا کہ بس اقتدار آنے کی دیر ہے، سب سے پہلے ہم نے فراز کو اپنے پاؤں تلے روننا ہے، اور جنہوں نے قرآن پاک کی حرمت کی ہے ان کی ہم نے آنکھیں بھی پھوڑنی ہے، ان کے ہاتھ بھی کاٹنے ہیں، اور ان کی زبانیں بھی ہم نے نکال کے کتے کے آگے پھینک دینی ہے۔ آپ تیار ہیں اس پہ؟ تو کہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔